مسیح یسوع میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر جاوید جارج کا سلام قبول ہو۔ آج ہم ایک نئے مضمون کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے جس کا ذکر اخبار 23ویں باب میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ خداوند کی 7 عیدیں ہیں جو عیدیں خداوند نے بنی اسرائیل کو دیں۔ ان عیدوں کا آغاز جو ہے بنی اسرائیل سے ہوتا ہے، تاہم یہ مسیحیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان عیدوں کو جانیں کہ خداوند نے یہ عیدیں کیوں دیں، ان کا مقصد کیا تھا، ان کے اندر کیا بھید ہے، ان عیدوں کے اندر کیا نبوتیں ہیں، ہمیں جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ عیدیں جو اخبار 23ویں باب میں ہیں، خداوند خدا نے اسے بڑی ہی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان عیدوں کو خدا کے مقدس دن بھی کہا گیا ہے جن میں وہ اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ لفظ عید یا عیدیں یا فیسٹ، عبرانی جو لفظ ہے اس کے لیے، اس کے معنی ہیں اپوائنٹڈ ٹائم، یعنی خدا کے مقررہ اوقات۔ خدا نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ انہیں ترتیب دیا، ان عیدوں کو، اور ان کے وقت اور ترتیب کا اس نے خاص خیال رکھا ہے۔ یہ عیدیں ہم پر ایک خاص سٹوری کے بھید کو بیان کرتی ہیں، اور ان عیدوں میں ایک اور خاص لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، مقدس مجمع، یعنی خداوند اور اس کے مقدس لوگوں کے درمیان ملاقات۔ اور یہ ملاقاتیں جو تھیں، یہ عیدوں کے باعث، عیدیں جو ہیں خدا کی ملاقاتیں ہیں خدا کے مقدس لوگوں کے ساتھ، اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ بھی مقدس ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ اور جب ہم خدا کی ملاقات کی بات کرتے ہیں کہ اپوائنٹڈ ٹائم پر، مقررہ وقت پر خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ خدا اپنے لوگوں سے کیسے ملاقات کرتا ہے، یہ بید کیسے کھلا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے ملاپ کیا، یعنی یہ جو تمام عیدیں ہیں یہ خداوند کی خدمات کو ظاہر کرتی ہیں، خداوند کی تینوں آمدوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور اس کی تینوں خدمتیں، یعنی ابن آدم، ابن خدا اور ابن داؤد کی خدمات کو بیان کرتی ہیں۔ اور یہ جو عیدیں ہیں یہ یسوع میں پوری ہوتی ہیں، اور یہ جو عیدیں ہیں یہ یسوع کے گرد ہی گھومتی ہیں۔ جب ہم آگے چل کر ان کو دیکھیں گے تو ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو 7 عیدیں ہیں، یعنی عید فصح، عید فطیر جو بے خمیری روٹی کی عید ہے، اور پہلے پھلوں کی عید، عید پینتیکوس، نرسنگوں کی عید، عید کفارہ اور عید خیام، جب ان کو سمجھیں گے، ان پر ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، تو ہم جانیں گے کہ یہ ساری عیدیں جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کو ان عیدوں سے جو ہے حضرت موسیٰ کے باعث متعارف کروایا گیا، اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا عکس ہے، یعنی ایک حقیقی مسیحا کا عکس، جس کی زندگی اور خدمت میں یہ ساری عیدیں جو ہیں پوری ہونے جا رہی تھیں، اور یہ خدمت اور یہ ان کا پورا ہونا وہ اس کی کلیسیا کے درمیان ہے۔ تو یہ ایک عکس تھا، موسیٰ عکس تھا، اور اس کا وہ جو عکس جو پورا ہوا، جو حقیقی طور پر ہمیں نظر آیا، وہ یسوع مسیح میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں، جب ہم رومیوں 11 باب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اندھے کیے گئے ہیں اس وقت تک جب تک کہ غیر اقوام پوری مسیح میں شامل نہ ہو جائیں، اور تب تک وہ اندھے ہی رہیں گے، اور وہ ان عیدوں کو پورے طور پر سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے وہ انہیں بارہا مناتے ہیں، ہر سال انہیں وہ مناتے ہیں، اور وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ
ان عیدوں کے وسیلہ سے وہ کیسے اپنے مسیحا کو ریسیو کریں گے۔ ابھی تک ان کی آنکھیں اندھی ہیں اور انہوں نے ابھی تک چونکہ مسیحا کو ریسیو نہیں کیا، اس لیے وہ ان عیدوں کی پریکٹس کرتے جا رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے جب تک وہ اندھے کیے گئے ہیں۔ تاہم ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کا یہ اندھا پن جو ہے دور کیا جائے گا اور وہ ان عیدوں کے ساتھ بیدوں کو، ان کی نبوتوں کو سمجھیں گے کہ کس طور یہ ان کے مسیحا میں پوری ہو چکی ہیں، اور وہ ان عیدوں کے عکس میں سے نکل کر حقیقی مسیحا کو پالیں گے۔ جب ہم ان عیدوں کو مناتے ہیں تو ہم عکس کے اندر ہیں، ہم برا کے، ہم مسیحا کے، اس نجات دہندہ کے، جس کے بھید ان 7 عیدوں کے اندر ہیں۔ جب تک ہم نے انہیں پایا نہیں، بنی اسرائیل نے جب تک اسے پایا نہیں، تو وہ عکس کے طور پر ان کے پاس ہے اور وہ اسے پریکٹس کر کے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اسے پایا نہیں۔ تاہم ابھی یہ ان کے لیے بید ہیں اور وہ جلد ان پر کھلیں گے اور ان کی آنکھیں ان کو دی جائیں گی اور وہ اپنے مسیحا کو دیکھیں گے۔ تاہم میرے عزیزو، ہم جنہیں وہ مسیحا مل چکا ہے، جنہوں نے اس مسیحا کو قبول کر لیا ہے اور جنہوں نے اس خون کو قبول کر کے نئے سرے سے پیدا ہو کر اس کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں، اب ہم عکس کے اندر نہیں ہیں کہ ہم ان عیدوں کی پریکٹس کریں، بلکہ ہمارے پاس حقیقی موجود ہے۔ ہم نجات کی پریکٹس ان عیدوں کے وسیلہ سے نہیں کرتے، بلکہ ہم نے حقیقی طور پر نجات پا لی ہے۔ بنی اسرائیل اس لیے اس بات کی پریکٹس کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک نجات نہیں پائی، اور جب ہم ان عیدوں کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر منصوبہ کیا ہے۔ تو وہ منصوبہ جو ہے خدا نے ہماری زندگی میں پورا کر دیا ہے۔ اب اس لیے ہم عکس میں نہیں ہیں کہ ہم ان عیدوں کو منا کر اس عکس کی پریکٹس کریں۔ ہم نے ان عیدوں میں دیکھا ہے کہ یہ عیدیں جو ہے مسیح کی خدمات اور قربانی کو بیان کرتی ہیں، اور ہم نے اس کی خدمت دیکھ لی، ہم نے اس کی قربانی کو دیکھ لیا، ہم نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا اور ہم نجات پا چکے ہیں۔ یہ عیدیں ہماری زندگی میں پوری ہو چکی ہیں، تاہم چند باقی ہیں، وہ بھی جلد پوری ہونے والی ہیں۔ مزید آگے چل کر ہم عیدوں کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عیدیں جو 7 عیدیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، پہلی جو ہے وہ عید فصح ہے جو 14 نصان کو ہوتی ہے، اور پھر بے خمیری روٹی کی عید جو ہے یہ 15 نصان کو ہے، اور پہلے پھلوں کی عید جو ہے یہ 16 نصان کو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پہلی 3 عیدیں ہیں یہ مارچ اپریل میں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا مارچ اپریل ہے۔ پھر عید پینتیکوست جو ہے وہ مئی جون میں آتی ہے 6 سیوان کو، اور پھر اس کے بعد اگلی جو 3 عیدیں ہیں وہ ستمبر اور اکتوبر میں ہیں۔ یعنی نرسنگوں کی عید یہ تشری کے مہینے کی 1 تاریخ ہے، عید کفارہ جو ہے 10 تشری کو ہے، اور خیموں عید کی جو ہے عید قیام 15 تشری کو ہے، تو یہ ستمبر اکتوبر کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک 8ویں عید جو ہے وہ بڑی خاص ہے، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے، یعنی 8ویں روز کا مقدس مجمع۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ مزید ہم اس میں آگے بڑھیں گے اور عیدوں کے متعلق سیکھتے جائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔